کا آقا اگر آپ نے لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، پھر لوگ دیکھتے ہم آپ کے غم میں کتنے آنسو بہاتے۔ خصال صدوق دوسری کتاب صفحہ نمبر 621 پر سیدنا علی کا یہ فرمان موجود ہے۔ پہلے سنی آپ نے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت۔ آئیے نہج البلاغہ کے بعد ان حضرات کی دوسری کتاب خصال صدوق 621 صفحہ نمبر، سیدنا علی فرماتے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ علی فخذہ فقد حبط عملہ، مصیبت کے وقت اگر کوئی اپنی ران پیٹے اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یا حسین کی صدائیں لگا کر آگ کے انگاروں پہ چلنے والوں، یا حسین کی صدائیں لگا کر بلیڈ اپنے انگلیوں میں لیے، رب کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلیڈ بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں، 10 12 14 سال کے بچے، نوجوان اور بوڑھے، ان سب کے ہاتھ میں بلیڈ ہیں اور بلیڈ سے وہ ماتم کر رہے یا حسین اور یہ بلیڈ ان کی چھاتیوں کو چیر رہا، لہو بہتے ہوئے، پورا جسم لہو لہان ہے، کپڑے لہو لہان ہے، سر لہو لہان ہے، قدموں میں خون جمع ہوا ہے۔ ارے اگر علی کو امام ماننے میں سچے ہو تو سیدنا علی کا فرمان کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ، جس نے مصیبت پہ اپنے ہاتھ کو مارا، علی فخذہ، اپنی ران پہ، تلوار مارنے کی بات نہیں، زنجیر مارنے کی بات نہیں، چھری مارنے کی بات نہیں، بلیڈ مارنے کی بات نہیں، آگ پہ چلنے کی بات نہیں، صرف ران پہ تھپڑ جس نے مارا فقد حبط عملہ، سیدنا علی کے قول کے مطابق اس کی زندگی کا ہر عمل برباد ہو گیا۔ اس ماتم کی حیثیت، اللہ کی کتاب، رسول کریم کا فرمان، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ان دونوں کے اندر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ منتہی الاعمال تیسری کتاب، تیسرا حوالہ سنیے، منتہی الاعمال پہلی جلد صفحہ 248 پر ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، حسین میرے ماں باپ اس کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اس کی عظمتوں پہ قربان ہو جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ہمارے دل کا قرار حسین، ہمارے سینے کا پیار حسین، حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے، حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے، حسین ہم میں سے ہے، ہم حسین میں سے ہے۔ ہم نہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں، نہ صدیق کائنات کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ یاد کرنا ہم حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم عائشہ حفصہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ابو بکر عمر عثمان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان ساروں سے محبت کی ایک وجہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ہیں اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو وہ ہیں، اپنے نبی سے پیار کا انداز ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا۔ ایک مقام آیا تھا، ابن عمر پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھے تھے، واپس آ کر اپنے ساتھی مسافر سے کہا تھا کیا خیال ہے، مجھے پیشاب آیا تھا یا میں ویسے ہی بیٹھا تھا؟ ابن عمر نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کسی انسان کو پیشاب نہ آیا ہو وہ پیشاب کرنے کی حالت میں اس جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ کہا نہیں، مجھے پیشاب آیا نہیں تھا، میں یہاں پر اس لیے بیٹھا تھا کہ ایک دن ایمان کائنات کے ساتھ میں اسی راستے سے گزرا تھا، محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، یہ گزرتے ہوئے مجھے اپنے آقا کی یاد آئی تھی، جہاں نبی بیٹھے تھے نبی کی محبت میں میں بھی بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت نبی کے پیارے، نبی کی ازواج، نبی کی اصحاب، نبی کے پیارے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ سنیے سیدنا حسین کا قول، سنیے منتہی الاعمال کتاب یاد رکھیے، پہلی جلد ہے، صفحہ 248 ہے۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور کشمیر کے اندر ماتم کرنے والوں، عراق و ایران میں اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں،
تمہاری کتاب ہے، شیخ عباس قمی تمہارا ہے، پریس تمہارا ہے، رائٹر تمہارا ہے، اور تم اہل سنت کو تانا دیتے ہو یہ حسین کو نہیں مانتے۔ میں سیدنا حسین کا قول سنا کر اے عقل مندو تم سے سوال کرتا ہوں، الیس منکم رجل رشید، کوئی عقل والا ہے تو ذرا غور کر کے تو دیکھے حسین اپنی بہن زینب سے میدان کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو ماتم نہ کرنا۔ سیدنا حسین سیدہ زینب سے میدان کربلا میں منتہی الاعمال کے حوالے سے سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اے میری بہن زینب اگر حسین شہید کر دیا جائے تو ماتم نہ کرنا۔ آج عورتوں کو ماتم کے جلوسوں میں باہر لانے والوں، عورتوں کے سینہ کوبی کے مناظر عوام کے سامنے پیش کرنے والوں، کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کرنے والوں، اگر ان عورتوں کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے کوئی ہے تو سنو، فاطمہ تو وہ خاتون تھی، زینب کی ماما تو وہ تھی۔ اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہے عربوں کا رواج بڑا عجیب ہے، یہ عورت کو مرنے کے بعد ایک تختے پہ لٹا کر لے جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کی چادر پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے۔ مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ اس نے کہا میں جب حبشہ ہجرت کے لیے گئی تھی میں نے ایک منظر دیکھا تھا حبشہ کے لوگوں کا، وہ ایک تختے پر پھر اس کے سائیڈوں پر تختے لگا کر صندوق بناتے ہیں، عورت کو اس کے اندر لٹا کر لے جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی چادر پر بھی کسی کی نظر